العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ويؤذن للفائتة ويقيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الفجر غداة ليلة التعريس بأذان وإقامة، وهو حجة على الشافعي رحمه الله تعالى في اكتفائه بالإقامة، فإن فاتته صلاة أذن للأولى وأقام لما روينا، وكان مخيرا في الباقي إن شاء أذن وأقام ليكون القضاء على حسب الأداء، وإن شاء اقتصر على الإقامة لأن الأذان للاستحضار وهو حضور. قال رضي الله عنه وعن محمد رحمه الله تعالى أنه يقام لما بعدها. قالوا يجوز أن يكون هذا قولهم جميعا. اور فوت شدہ نماز کے لیے اذان بھی دے اور اقامت بھی کہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ التعریس کی صبح میں اذان اور اقامت کے ساتھ فجر کی قضا فرمائی تھی، اور آپ کا عمل اقامت پر اکتفا کرنے میں حضرت امام شافعی کے خلاف حجت ہے۔ پھر اگر کسی شخص کی کئی نمازیں فوت ہو گئی ہوں تو وہ پہلی نماز کے لیے اذان و اقامت دونوں کہے تاکہ قضا ادا کے طریقے پر واقع ہو، اور اگر چاہے تو صرف اقامت پر اکتفا کرے، کیونکہ اذان لوگوں کو حاضر کرنے کے لیے ہوتی ہے اور یہاں سب کے سب حاضر ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام محمد سے مروی ہے کہ پہلی نماز کے بعد بقیہ نمازوں کے لیے صرف اقامت کہی جائے گی۔ حضرات مشائخ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ سب کا قول ہو۔ عزیز بچوں، قضا نمازوں کے لیے اذان و اقامت کا حکم اور اس کی تفصیل۔ اس عبارت میں دو مسئلے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی یا کسی قوم اور جماعت کی کوئی نماز قضا ہو جائے اور وہ اس کی قضا کرنا چاہے تو ہمارے یہاں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اذان اور اقامت دونوں کے ساتھ نماز کی قضا کریں، جبکہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک یہ ہے کہ اذان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر صرف اقامت پر اکتفا کر لے تو بھی کافی ہے۔ حضرت امام شافعی کی دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بلالا فاقام الصلاة فصلى بهم الصبح، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو نماز کا حکم دیا، انہوں نے تکبیر کہی اور آپ نے صحابہ کو فجر کی نماز پڑھائی۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا وجہ استدلال بئی معنی ہے کہ اس حدیث میں صرف اقامت کا ذکر ہے، اذان کا کوئی ذکر نہیں ہے، جس سے یہ واضح ہے کہ اذان کے بغیر بھی صرف اقامت پر اکتفا کر کے قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ہماری دلیل ابو داؤد شریف میں مذکور یہ حدیث ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امر بلالا بالاذان والاقامت حین ناموا عن الصبح وصلوها بعد ارتفاع الشمس، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی تو آپ نے بیدار ہونے کے بعد حضرت بلال کو اذان و اقامت دونوں کا حکم دیا تھا، اور ارتفاع شمس کے بعد آپ نے یہ نماز قضا فرمائی تھی۔ یہ حدیث واقعہ لیلۃ التعریس سے متعلق ہے، اور اس میں اس بات کی مکمل صراحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان و اقامت دونوں کے ساتھ نماز کی قضا کی تھی، لہذا ہمارے یہاں اذان اور اقامت دونوں کے ساتھ قضا کی جائے گی۔
رہی وہ حدیث جس کو امام شافعی نے پیش کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں حدیثیں ایک ہی واقعے سے متعلق ہے، اور ہماری پیش کردہ حدیث زیادتی کے لیے مثبت ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ حدیث زیادتی کے لیے نافی ہے۔ اور ضابطہ ہے کہ جب مثبت اور نافی کا اجتماع ہو جائے تو مثبت نافی پر مقدم ہوتا ہے، الاثبات مقدم علی النفی، اور یہاں بھی چونکہ ہماری پیش کردہ روایت مثبت ہے اس لیے وہ امام شافعی کے خلاف اقامت پر اکتفا کرنے میں حجت ہوگی اور ان کی پیش کردہ روایت پر غالب ہوگی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی چند نمازیں فوت ہو گئیں تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کی قضا کرتے وقت پہلی نماز کے لیے اذان اور اقامت دونوں کہے، اور باقی نمازوں میں اسے اختیار ہے چاہے تو اذان و اقامت دونوں کہے تاکہ قضا ادا کے مطابق اور موافق ہو جائے، اور چاہے تو صرف اقامت پر اکتفا کر لے، کیونکہ اذان لوگوں کو بلانے اور انہیں اطلاع دینے کے لیے کہی جاتی ہے، اور یہاں اگر وہ شخص تنہا ہے تو خود حاضر ہے، اور اگر بہت سارے ہوں تو تب بھی سب حاضر ہوگے، اس لیے اذان کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوگی۔ روایت اصول کے علاوہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ سے ایک روایت یہ منقول ہے کہ پہلی نماز کو تو اذان و اقامت دونوں کے ساتھ قضا کرے، لیکن بعد والی نمازوں میں اسے اختیار ہوگا، اگر چاہے تو دونوں کہے اور اگر چاہے تو صرف اقامت پر اکتفا کر لے۔ حضرات مشائخ فرماتے ہیں کہ بہت ممکن ہے یہی سارے فقہائے احناف کی رائے ہو، جس میں حضرات شیخین بھی شریک ہوں۔ وَيَنبَغِي أَن يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ عَلَى طَهْرٍ فَإِنْ أَذَّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ جَازَ لِأَنَّهُ ذِكْرٌ وَلَيْسَ بِصَلَاةٍ فَكَانَ الْوُضُوءُ فِيهِ اسْتِحْبَابًا كَمَا فِي الْقِرَاءَةِ۔ اور مناسب یہ ہے کہ باوضو ہو کر اذان و اقامت کہے، لیکن اگر کسی نے بے وضو بھی اذان دے دی تو جائز ہے، کیونکہ یہ ذکر ہے، نماز نہیں ہے، لہذا قرآن پڑھنے کی طرح اس میں بھی وضو مستحب ہوگا۔ اذان و اقامت میں وضو کی حیثیت، صورت مسئلہ تو واضح ہے کہ اذان و اقامت دونوں کو باوضو کہنا مستحب اور مستحسن ہے، لیکن اگر کوئی شخص بلا وضو بھی اذان کہہ دے تو یہ جائز ہے، اس لیے کہ اذان ذکر ہے اور ذکر کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ وضو تو نماز کے لیے ضروری ہے اور اذان نماز نہیں، اور اذان نماز ہے نہیں، ذکر کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، وضو تو نماز کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے اس میں وضو ضروری تو نہیں ہوگا، اذان میں وضو ضروری نہیں ہوگا، اس لیے کہ اذان ذکر ہے اور ذکر کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، وضو تو نماز کے لیے ضروری ہے۔ البتہ جس طرح قرآن پڑھنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، اسی طرح اذان دینے کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہوگا۔ وَيُكْرَهُ أَن يُقِيمَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَصْلِ بَيْنَ الْإِقَامَةِ وَالصَّلَاةِ وَيُرْوَى أَنَّهُ لَا تُكْرَهُ الْإِقَامَةُ أَيْضًا لِأَنَّهُ أَحَدُ الْأَذَانَيْنِ وَيُرْوَى أَنَّهُ يُكْرَهُ الْأَذَانُ أَيْضًا لِأَنَّهُ يَصِيرُ دَاعِيًا إِلَى مَا يُجِيبُ بِنَفْسِهِ۔ اور بے وضو اقامت کہنا مکروہ ہے کیونکہ اس میں اذان و اقامت کے مابین فصل لازم آتا ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ اقامت بھی بے وضو مکروہ نہیں ہے کیونکہ اقامت دو اذانوں میں سے ایک ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ اذان بھی بلا وضو مکروہ ہے، اس لیے کہ مؤذن ایسی چیز کی دعوت دیتا ہے جسے وہ خود قبول نہیں کرتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ بلا وضو اذان کہنا تو جائز ہے، لیکن ظاہر الروایہ کے مطابق بلا وضو تکبیر کہنا مکروہ ہے، کیونکہ تکبیر کے معنی بعد نماز شروع ہو جاتی ہے۔ اب اگر مکبر ہی بے وضو رہے گا تو ظاہر ہے کہ اقامت اور نماز میں فصل کرنا پڑے گا، حالانکہ اقامت نماز سے متصل ہو کر مشروع ہے اور یہی معمول بھی ہے، اس لیے بے وضو ہو کر اقامت کہنا مکروہ ہے۔ ویروہ، امام کرخی سے مروی ہے کہ اذان کی طرح اقامت بھی بلا وضو جائز ہے اور اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔
کیونکہ وہ بھی ایک طرح سے اذان ہی ہے، اور اذان بلا وضو جائز ہے، لہذا اقامت بھی جائز ہوگی، مگر علت اتصال ان کے خلاف حجت ہے۔ ویروہ، امام کرخی سے ایک دوسری روایت یہ منقول ہے کہ بلا وضو اذان دینا بھی مکروہ ہے، کیونکہ اذان دینے والا لوگوں کو عبادت کی دعوت دیتا ہے، اور جب خود مؤذن صاحب ہی عبادت کے لیے تیار نہیں رہے گے تو مدعوین کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے بلا وضو اذان دینا بھی مکروہ ہے۔ وَيُكْرَهُ أَن يُؤَذِّنَ وَهُوَ جُنُبٌ رواية واحدة، ووجه الفرق على إحدى الروايتين هو أن للأذان شبها بالصلاة فيشترط الطهارة عن أغلظ الحدثين دون أخفهما عملا بالشبهين۔ وفي جامع الصغير إذا أذن على غير وضوء وأقام لا يعيد والجنب أحب إلي أن يعيد وإن لم يعد أجزأه، أما الأول فلخفة الحدث وأما الثاني ففي الإعادة بسبب الجنابة روايتان، والأشبه أن يعاد الأذان دون الإقامة لأن تكرار الأذان مشروع دون الإقامة، وقوله إن لم يعد أجزأه يعني الصلاة لأنها جائزة بدون الأذان والإقامة۔ اور مکروہ ہے کہ کوئی شخص جنابت کی حالت میں اذان دے۔ ایک ہی روایت ہے، اور دو روایتوں میں سے ایک روایت پر وجہ فرق یہ ہے کہ اذان نماز کے مشابہ ہے، لہذا دو حدثوں میں سے اغلظ حدث سے طہارت شرط ہوگی، نہ کہ اخف حدث سے، دونوں مشابہتوں پر عمل کرتے ہوئے۔ اور جامع صغیر میں ہے کہ اگر کسی شخص نے بے وضو اذان و اقامت کہی تو اعادہ نہ کرے، لیکن اگر مؤذن جنوبی ہو تو میرے نزدیک اعادہ کرنا زیادہ پسندیدہ ہے، اور اگر اعادہ نہ بھی کیا تو بھی نماز جائز ہے۔ رہا اول تو وہ حدث کے معمول ہونے کی وجہ سے ہے، تو وہ حدث کے معمولی ہونے کی وجہ سے ہے، اور جہاں تک دوسرے قول کا سوال ہے تو جنابت کی وجہ سے اعادہ کرنے میں دو روایتیں ہیں، اور اشبہ یہ ہے کہ صرف اذان کا اعادہ کیا جائے نہ کہ اقامت کا، کیونکہ اذان میں تو تکرار مشروع ہے مگر اقامت میں نہیں ہے، اور امام محمد کے قول ان لم یعدہ اجزأہ سے نماز مراد ہے، اس لیے کہ اذان و اقامت کے بغیر بھی نماز جائز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالت جنابت میں اذان و اقامت کا حکم۔ فرماتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں اذان دینا مکروہ ہے، اور اس سلسلے میں صرف یہی ایک کراہت کی روایت ہے، غیر کراہت کی دوسری کوئی روایت نہیں ہے۔ اور جو اس سے پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ محدث کی اذان مکروہ نہیں ہے، اس روایت میں اور یہاں بیان کردہ اذان جنوبی کی کراہت والی روایت میں وجہ فرق یہ ہے کہ اذان نماز کے مشابہ ہے، بئی معنی کہ جس طرح نماز تکبیر سے شروع کی جاتی ہے، اس میں استقبال قبلہ ہوتا ہے اور مرتب طور پر اس کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں، اسی طرح اذان بھی تکبیر سے شروع ہوتی ہے، اس میں بھی استقبال قبلہ ہوتا ہے اور اس کے کلمات بھی مرتب ادا کیے جاتے ہیں۔ لیکن اذان صرف ظاہراً نماز کے مشابہ ہے، حقیقت میں نماز نہیں ہے، لہذا یہ مشابہت من وجہن ہے، اس لیے مشابہت کا اعتبار کرتے ہوئے تو حدث اور جنابت دونوں کے ساتھ اذان درست نہیں ہونی چاہیے بلکہ مکروہ ہونی چاہیے، اور عدم مشابہت کا اعتبار کرتے ہوئے حدث اور جنابت دونوں صورتوں میں اذان صحیح اور کراہت سے خالی ہونی چاہیے۔ اس لیے دونوں مشابہتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ بحالت جنابت اذان دینا مکروہ ہے، کیونکہ اذان من وجہ نماز کے مشابہ ہے، اور بحالت حدث اذان دینا درست ہے کیونکہ اذان حقیقت نماز کے مشابہ نہیں ہے۔ رہا جامع صغیر میں امام محمد سے یہ منقول ہے کہ اگر کوئی شخص بے وضو اذان و اقامت کہے تو اس کا اعادہ نہ کرے، لیکن اگر کوئی جنوبی اذان دے تو میرے نزدیک اس کا اعادہ کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ تاہم اگر اعادہ نہ بھی کیا گیا تو بھی اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ پہلی صورت کی دلیل یہ ہے کہ حدث جنابت کے بالمقابل خفیف ہے، اس لیے اس میں اتنی زیادہ سختی نہیں برتی جائے گی،
اور دوسری صورت یعنی جب جنوبی اذان دے، دوسری صورت میں یعنی جنوبی کے اذان دینے کی صورت میں اعادے سے متعلق دو روایتیں ہیں۔ ظاہر الروایہ میں ہے کہ اعادہ مستحب ہے، اور امام کرخی فرماتے ہیں کہ اعادہ واجب ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اذان کا اعادہ کر لیا جائے، کیونکہ اذان کا اعادہ تو مشروع بھی ہے، جبکہ اقامت کا اعادہ مشروع بھی نہیں ہے، اور مسئلہ صرف جنوبی کی اذان کا ہے، لہذا اس کا ادا کر لینا مستحسن ہے، اور فقہ حنفی کے زیادہ مشابہ بھی ہے، اس لیے کہ جمعہ میں 2 مرتبہ اذان دینا آج بھی مشروع ہے۔ وقولہ، فرماتے ہیں کہ امام محمد نے جو علم یعد اجزاء کہا ہے، اس میں اجزاء سے نماز مراد ہے، کیونکہ جب سرے سے اذان و اقامت کے بغیر نماز جائز ہے تو اعادہ کے بغیر تو بدرجہ اولا نماز صحیح اور جائز ہوگی۔ قال وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ تُؤَذِّنُ معناه يُسْتَحَبْ أَن يُعَادَ لِيَقَعَ عَلَى وَجْهِ السُّنَّةِ۔ فرماتے ہیں کہ یہی حکم اس وقت ہے جب عورت اذان دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی دی ہوئی اذان کا اعادہ بھی مستحب ہے، تاکہ اذان سنت کے مطابق واقع ہو جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح جنوبی شخص کی دی ہوئی اذان کا اعادہ کرنا مستحب ہے، اسی طرح اگر کوئی عورت اذان دے تو اس کا اعادہ کرنا بھی مستحب ہے، کیونکہ اذان دینا مردوں کا کام ہے نہ کہ عورتوں کا، اس لیے عورت کی دی ہوئی اذان کا اعادہ کر لیا جائے تاکہ سنت کے مطابق اذان ادا ہو جائے۔ صاحب عنایہ نے اس موقع پر بڑی عمدہ بات تحریر کی ہے جس کا تذکرہ نہایت اہم ہے۔ فرماتے ہیں کہ عورت کی اذان بدعت ہے، کیونکہ عورت اگر اذان دے گی تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، یا تو وہ بلند آواز سے اذان دے گی، نمبر 2، یا پھر پست آواز سے اذان دے گی، اور دونوں صورتیں غیر مفید ہیں، کیونکہ اگر عورت بلند آواز سے اذان دے گی تو فعل حرام کی مرتکب ہوگی، کیونکہ فقہائے کرام نے عورت کے جسم کی طرح اس کی آواز کو بھی عورت کہا ہے، اور اسے بھی پست رکھ کر چھپانے کی تاکید و تلقین ہے، اور اگر عورت پست آواز سے اذان دے گی تو اذان کا مقصود یعنی اعلام فوت ہو جائے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ عورت اذان ہی نہ دے۔ اور پھر یہ بھی تو ہے کہ اذان جماعت کے لیے دی جاتی ہے، اور جب عورتوں پر جماعت ہی واجب نہیں تو پھر اذان کہاں سے ثابت ہوگی؟ صاحب عنایہ نے عورتوں کی جماعت کو منسوخ قرار دیا ہے، اور لکھا یہ ہے کہ اگر عورتیں جماعت سے نماز پڑھنا بھی چاہے تو بغیر اذان اور بغیر اقامت کے پڑھے، اور اس پر حضرت عائشہ کی امامت سے استدلال بھی کیا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ کننا جماعتاً فأمتنا عائشة رضی اللہ عنہا بلا اذان ولا اقامت، فأمتنا عائشة بلا اذان ولا اقامت، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.